إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتِ نفسی تقواها وزکها أنت خیر من زکاها أنت ولیها ومولاها۔ محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد کے تقاضے اس وقت کے حالات کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد جیسا مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے ویسا ہو نہیں رہی ہے۔ اس کے اسباب کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ سب سے پہلی بات توحید کو مضبوط کیا جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ کیا جائے۔ توحید پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر قسم کی مدد اور نصرت صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور یہ عقیدہ کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، نصرت صرف اللہ رب العالمین کی کارگر ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک صاف آیت ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تاکید ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں مدد کی گنجائش نہیں ہے، کہیں مدد کی امید اور نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد نہیں آ سکتی ہے مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو عزیز ہے، غالب ہے، طاقت والا ہے۔ وہ کسی کی مدد کرنے پر آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ عزیز ہے، حکیم بھی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے دعائیں کریں، لیکن مدد وقت پہ نہ آئے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اس لیے وہ مدد کر سکتا ہے۔ کہیں مدد میں تاخیر ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ممکن یہ حکمت ہو، اللہ رب العالمین حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ تو ایک یہ کہ مدد صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے
کہ وہ اپنے دل سے اس بات کو نکال دے کہ مدد کوئی اور کر سکتا ہے. کہیں اور مدد کے لیے جائیں گے, کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں گے, آپ کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا, اور جب اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے سوا سارے کے سارے لوگ اے ٹو زیڈ, چھوٹے بڑے سب کے سب کمزور ہیں. وہ خود اللہ رب العالمین کی مدد کے محتاج ہیں. اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں. اپنا اگلا قدم آگے بڑھانے کے لیے, زندگی میں آگے جانے کے لیے وہ خود اللہ رب العالمین کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ والذین تدعون من دونہ, بہت صاف آیتیں ہیں. یقیناً عقیدے کی آیتیں جو ہوتی ہیں, توحید کی جو آیتیں ہوتی ہیں, وہ بہت صاف ستھری ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے. امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, عرب عجم, سارے کے سارے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے آسان لفظوں میں صاف صاف بیان کریں. والذین, اور وہ لوگ, تدعون, جن سے تم دعائیں کرتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, من دونہ, اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. والذین تدعون من دونہ, اور وہ لوگ جن سے تم دعائیں کرتے ہو, جن کو تم مشکل میں پکارتے ہو مدد کے لیے, من دونہ, اللہ کے سوا. اللہ کے سوا سب آ گئے, اللہ کے سوا کوئی بچا ہی نہیں ہے. جبریل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے, اسرافیل بھی آ گئے, آدم, ادریس, نوح, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. جب اس کے اندر جبریل آ گئے, فرشتوں کے سردار, اور انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تب کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا ہے. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لا نہیں, یستطیعون, طاقت رکھتے ہیں. لا یستطیعون, وہ لوگ طاقت نہیں رکھتے, نصرکم, تمہاری مدد کا. آگے اللہ تعالیٰ نے اور ان کی پوزیشن کو بتایا. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی اصلی پوزیشن کو بتایا. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, تمہاری مدد دور کی بات, وہ اپنی مدد بھی نہیں کر پاتے ہیں. وہ بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں, وہ بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے سوا سارے لوگ کمزور ہیں. جب مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور سارے لوگ اللہ کے علاوہ کمزور ہیں, تو مدد ہم کو کس سے مانگنی چاہیے؟ اب اس آیت کے تناظر میں اپنے سماج پہ ایک دائرہ نظر ڈالیں, ایک سرسری جائزہ لیں کہ مسلمان مدد کے لیے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. میں اشارہ نہیں, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. تو ایک یہ توحید مضبوط کریں گے, عقیدہ پختہ کریں گے, اللہ کی مدد آئے گی. دوسرا, خالص اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. اس پہ بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے. خالص اللہ رب العالمین کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر بیان کیا. سواری پہ سوار تھے, اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جواب دیا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, خالص اللہ کی عبادت کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اس حق کو ادا کریں, اللہ کے حق کو ادا کریں, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سزا نہ دے. دوسرا یہ خالص عبادت, یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ہمارے اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. یہ جاب کرنا, پیسہ کمانا, روٹی کمانا, گھر چلانا, یہ سب تو فروعی چیزیں ہیں. اس کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بعد میں بیان کر کے کہا یہ میرے ذمہ ہے. تمہارا گھر چلانا, تم کو کھلانا پلانا, بچوں کے مستقبل کو سنوارنا, یہ میرا کام ہے. اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا, ہم نے جنات کو بھی نہیں پیدا کیا, الا, مگر اس کام کے لیے, الا لیعبدون, مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. اسی طرح میرے بھائیوں, تیسری چیز یہ کہ سورہ نور کی ایک آیت گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر 55 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ نے
ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، 3 چیزوں کا وعدہ کیا تھا۔ یہ جن سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے، وہ کس لیول کے مسلمان ہیں، ان کا کام کیا ہے، کون سی اچھی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یعبدوننی، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں، جب ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیتے، ان کے دین کو مضبوط کر دیتے، ان کو خوف ہراس کو نکال دیتے، امن دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، تو یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرے وہ یقیناً فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مدد کرتا ہے ان کی صفات میں، ان کی خوبیوں میں، ان کی خصوصیات میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں خالص ایک اللہ رب العالمین کی عبادت لازم اور ضروری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کچھ خاص، کچھ اہم، کچھ بنیادی عبادتوں کی قسموں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ عبادتیں ایسی ہیں نا جن کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جانی چاہیے۔ دوسرا، ان عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، یہ عبادتیں جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو جو فائدہ ملنے والا ہے، جو نتیجہ نکلنے والا ہے، جو ثمرہ نکلنے والا ہے، جو رزلٹ نکلنے والا ہے، وہ خود اس مومن بندے کا، اس عبادت کرنے والے کو ملنے والا ہے۔ ان عبادتوں کو انجام دینے سے اللہ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، خود عبادتوں کو انجام دینے والے کا بھلا ہوگا۔ اور بھلا کیسا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، سفر کا معاملہ تھا، یا غلام، اے میرے پیارے بچے، چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے پیارے بچے، میں تجھ کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان باتوں کو تو یاد کر لے، ان باتوں پر عمل کر لے، تجھے بہت فائدہ ملنے والا ہے، تیرا بہت بھلا ہو جائے گا۔ اگر ان باتوں کو یاد کر کے ان باتوں پر عمل کرے گا تو تیرا بہت بھلا ہو جائے گا۔ بھلا ہونے والی کون کون سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں؟ کہا احفظ اللہ، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو۔ ترجمہ اگر کریں گے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حفاظت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی حفاظت کرنے کی اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بجا لایا جائے۔ جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، ان چیزوں کو محفوظ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بچا کے رکھیں؟ کن کن چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہم سے حفاظت چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، نماز کی حفاظت، طہارت کی حفاظت، اسی طرح زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ اتنی ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو بچا کے رکھو، ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت، اس کے اندر شرک نہیں آنا چاہیے۔ توحید کی حفاظت، اس کے اندر گڑبڑی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کی حفاظت، پابندی سے، جملہ ارکان اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا۔ طہارت کی حفاظت، ناپاک نہیں ہونے کا، اگر ناپاکی آ گئی، نجس ہو گیا، نجاست کو جلدی سے دور کر دینے کا، ہمیشہ پاک صاف رہنے کا۔ اللہ نے یہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ کن کن چیزوں کو، کن کن باتوں سے بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس زبان سے ہم کیا کیا بولیں گے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ کون سی چیزیں ہیں جن کے بولنے سے لوگوں کا دل زخمی ہوتا ہے،
لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کو بولنے سے ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت، پیٹ اللہ نے دیا ہے، بھرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لیا ہے۔ پیٹ اللہ نے دیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس کے پاس اللہ نے پیٹ دے دیا، ماں کے پیٹ میں اس کا بچے کا پیٹ کون بھر رہا تھا؟ اللہ بھر رہا تھا۔ اللہ نے وعدہ بھی کیا، اللہ نے ذمہ داری لے لیا ہے۔ جو سورہ زاریات کی آیت میں نے پڑھا اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، ہم تو تم کو کھلانے والے ہیں۔ بچہ دنیا کے اندر بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی پہلے لکھ دیتا ہے۔ تو پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو بھر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے بھر رہے ہیں یا حرام طریقے سے بھر رہے ہیں، جائز طریقے سے جا رہا ہے یا ناجائز طریقے سے جا رہا ہے۔ کان کی حفاظت، ہم کانوں میں جو لگا رہے ہیں یا کانوں میں جو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو پسند آنے والی چیزیں سننے یا اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں سننے۔ آنکھوں کی حفاظت، کیا دیکھ رہے ہیں، کس لیے اللہ نے دیا ہے یہ۔ اسی طرح دماغ کی حفاظت، دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کس کے بارے میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے، خوف، للہیت، یہ کیا چل رہا ہے، یا دوسروں کے بارے میں پلاننگیں چل رہی ہیں، گندی پلاننگیں چل رہی ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، نفرت، کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے ان گندی چیزوں سے زبان کو یعنی دل و دماغ کو حفاظت کرنے کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احفظ اللہ، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، یحفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی گارنٹی، اس سے بڑی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے دین کی، تم میرے حدود کی، میری تعلیمات کی حفاظت کر لے جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہوں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دوسری وصیت کرتے ہیں احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت۔ احفظ اللہ، تم اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کو صحیح معنوں میں انجام دینے والا بنو، تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حقوق کو تم ادا کرو، اللہ ہمیشہ تمہارے سامنے تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوگا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ اس تیسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اذا سألت فاسأل اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے بیٹے، جب بھی کچھ اللہ سے، جب بھی کچھ مانگنا ہو، جب بھی کچھ مانگنا ہو، جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی کسی چیز کا ڈیمانڈ ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگو۔ فاسأل اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ صحت مانگنا ہے، دولت مانگنا ہے، امیری مانگنا ہے، ایمان مانگنا ہے، جنت مانگنا ہے، بیٹا مانگنا ہے، بیٹی مانگنا ہے، بیماری سے نجات مانگنا ہے، جو مانگنا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مصیبت میں گھر جاؤ، پریشانی میں گھر جاؤ، مصیبتوں کی چکی میں پسنے لگ جاؤ، اتنی زیادہ آزمائشیں، اتنی زیادہ پریشانیاں آ جائیں کہ بڑے بڑے کے حوصلے پست ہو جائیں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں اگر کسی کو مشکل کشا سمجھ کر پکارو، کسی کو حاجت روا سمجھ کر کے پکارو، مصیبت کی گھڑی میں اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مصیبت میں مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس بات کو بھی اچھے سے نوٹ کر لو، یہ پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اس بات کو اچھے سے نوٹ کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی نفع کرنا چاہے، تمہارا کوئی بھلا اللہ تعالیٰ کرنا چاہے، کسی بھی خیر سے نوازنا چاہے، پوری دنیا مل کر کے بھی اس خیر سے تم کو محروم کرنے کی کوشش کرے، کوشش نہ کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، پوری طاقت صرف کر دے تاکہ وہ خیر، وہ بھلائی، وہ نعمت تم کو نہ ملے، تو بھی اللہ رب العالمین وہ خیر تم کو دے کے رہے گا۔ اللہ کی دی ہوئی خیر بھلائی کو کوئی تم سے روک نہیں سکتا ہے، اس بات کو اچھے سے نوٹ کر لو۔ اور ایسے ہی یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین جو تم کو نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جو تم کو سزا دینے والا ہے، تمہارا جو نقصان کرنے والا ہے، اگر اس نقصان سے پوری دنیا مل کر کے تم کو بچانا چاہے تو اس نقصان سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات ہے جو خالص عبادت کے اندر شامل ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ تمام چیزیں جب مسلمان صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے گا تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بنیادی عبادت کی طرف اشارہ کیا ہے جس عبادت کو انجام دینے سے اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الدعاء صلاح المومن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے، بہت عظیم ترین اور بہت سستا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار مومن اپنے پاس بغیر لائسنس کے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اس میں امیر غریب چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، سب کے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں دعاؤں کے ذریعے سے، التجا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ مصیبت میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ بڑے بہت سارے واقعات ہیں، بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، 313 ادھر ہے اور 1000 ادھر ہیں، یہ نہتے ہیں، یہ ہتھیار سے لیس ہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، یہ تعداد میں کم ہیں، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر گھبراہٹ کا احساس دلائے مسلمانوں کو، بغیر خوف کا احساس دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کا حکم دے دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کا حکم دینے کے بعد مصیبت کی گھڑی ہے، یعنی آپ دیکھیں 313 اور 1000 کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خیمے میں جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ کر کے دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، استقبل القبلہ، اللہ کے رسول قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے، رات کی تاریکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے مد یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کر کے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا، کیا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ یہی کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی توحید اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے تم اپنا گھر بار اور ساری کی ساری چیزوں کی قربانیاں تم دے دو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اہل ایمان کی مدد کروں گا، مومنوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری تو نے اٹھایا ہے، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم آتی وعدتنی، اللہم اللہم انتہلک ہذی العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، آج اگر یہ تہس نہس ہو گئی، ایمانی قوت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کے حاصل کرنے کا دعا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رک کر کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انتہلک ہذی العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ مسلمانوں کی اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی، دشمن اس کے اوپر غالب آ گیا، یہ شکست کھا گئے، اللہ تعالیٰ اگر یہ شہید ہو گئے، لا تعبد فی الارض، قیامت کی صبح تک اللہ زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ الرحیق المختوم کے اندر تو یہ یہاں تک لکھا ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو تو ان کو ہلاک کر دے۔ اتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عظیم ترین دعا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کا ایمان تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری نبوت کا جو پیریڈ گزرا ہے، جو زمانہ گزرا ہے، میں نے جو محنتیں کیا، ان محنتوں کے صلے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ جلیل القدر صحابہ ہیں جو میدان بدر میں آ چکے ہیں، اور 1000 کا فوج خوخار ہے،
یعنی غید و غضب سے لال پیلا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر خوف نہیں ہے، پوری امید کے ساتھ وہ آیا ہے کہ آج مسلمانوں کی بستی کو اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ اے اللہ اگر یہ بستی ہلاک ہو گئی، یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تو چونکہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دنیا کو تیری عبادت کا درس کون دے گا؟ ان فوج کے اندر میں بھی شامل ہوں، یہ ہمارے یعنی چنیدہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ لگے رہے، اللہ کے رسول لگے رہے، اللہ رب العالمین سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، چہرہ قبلہ کی طرف ہے، اور اتنا زیادہ پوری انہماک کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سے چادر زمین پہ گر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس چادر کو اٹھا کے آپ کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور چپک جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، بس کیجئے، آپ نے دعاؤں کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگنا چاہیے ویسا مانگنے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے مناجات کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تسلی دیتے ہیں، ادھر آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اذ تستغیثون، یاد کرو اس وقت کو، مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مشکل کشائی کی حاجت روائی کی دعائیں کر رہے تھے، مشکل کو ٹالنے کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ اس مصیبت کی گھڑی کو یاد کرو، اذ تستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے، تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سن لیا، تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور سنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، ہم فوج فرشتوں کی بھیج رہے ہیں، ہم فوج فرشتوں کی بھیج رہے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، 1000 فرشتوں کی تعداد ہم آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یکے بعد دیگرے آئیں گے، ان فرشتوں کے مقابلے میں کسی دشمن کے اندر کوئی مجال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ماننے والا کون ہے پہچانتے نہیں، دشمن ڈھیر ہو جاتا تھا۔ بدر کے میدان میں فرشتوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 1000 کی تعداد میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ آج بھی وہ اللہ ہے میرے بھائیوں، آج بھی وہ اللہ ہے جو صحابہ کرام کی مدد کیا۔ اس لیے جو ضرورت ہے اس وقت، وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ایمان صحابہ کرام کے پاس تھا، جو توحید صحابہ کرام کے پاس تھی، عبادت کا جو طریقہ صحابہ کرام کے پاس تھا، وہ طریقہ، وہ توحید، وہ ایمان ہم اپنا کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی، مصیبت نہیں تھی یہ، مصیبت نہیں آئی تھی، یعنی سوچے کیا تھے؟ گھر سے نکلے تھے، گنے چنے ایک قافلہ چھوٹا سا پکڑ لیں گے، یہی تھا نا۔ بدر کا پس منظر جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو مدینہ سے نکلے تھے ایک قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، ابو سفیان کا قافلہ، لیکن وہ بچ بچا کے نکل گئے، ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ تو دشمنوں کو پتا چلا تو پورا مکہ سے 1000 کی فوج آ گئی۔ اچانک یہ لوگ گھبرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی سنگینی کو سمجھا۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا تھا کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے، پریشانی میں کس کو پکارا جائے۔ مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ نہیں فکریہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دعائیں کیا؟ مشکل کشائی کے لیے فریاد کس سے کیا؟ مشکل میں اللہ کے رسول پھنس گئے تو دعائیں کس سے کیا میرے بھائیوں؟ کس سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بزرگوں کی لمبی لسٹ تھی، نہیں تھی لسٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حقیقی بزرگوں کی لسٹ تھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضرت
آدم بزرگ ہیں، حضرت نوح بزرگ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بزرگ ہیں، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، تمام انبیاء کرام آپ سے پہلے، اور انبیاء کرام سے بڑا بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائے تو خود سب سے بڑے بزرگ۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کر آئے تھے، وہ توحید بتا رہا تھا کہ مشکل میں اگر کسی کو پکارا جا سکتا ہے تو نہ آدم کو پکارا جا سکتا علیہ السلام، نہ ادریس علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، اسی طرح ابراہیم، کسی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ مشکل میں اگر کسی کو پکارا جا سکتا ہے تو کس کو پکارا جا سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تمام انبیاء کرام مشکل میں تھے، تمام انبیاء کرام، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد تب آئے گی جب خالص دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جائیں اور مدد کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے تو ہی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، قرآن کریم بھی وضاحت کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے اوپر پریشانی آئی، نہیں پریشانی آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، یہ پریشانی نہیں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پریشانی نہیں آئی کہ بیٹا ڈوب رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، 80 لوگ گنے چنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ پریشانی تھی؟ بہت ساری پریشانیاں، تمام انبیاء کرام پریشانیوں سے جوجے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے کیے گئے، بے شمار میرے بھائیوں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی مصیبتوں میں کس کو پکارا؟ کیوں پکارا میرے بھائیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ میرے بعد میری امت کے جو لوگ آنے والے ہیں، میرے نقش قدم پہ جو چلنے والے لوگ ہیں، وہ سیکھ جائیں کہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مصیبتیں آئیں، بے شمار پریشانیاں آئیں، سخت گھڑی آئی، اور ہر گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات طیبہ کو پڑھنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں نہیں وہ ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ بہت پہنچے تھے، ہم اتنے پہنچے نہیں، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا یہ شیطان کی طرف سے ڈھکوسلا ہے۔ آج ہمارا مسلمان، آج کا مسلمان جب مصیبتیں آتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ فلاں درگاہ پہ، فلاں دربار پہ، فلاں جگہ پہ جانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ بیمار ہو گیا، 2 ٹائم ڈاکٹر سے دوا لیا، اچھا نہیں ہو رہا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کا علاج کہاں ہے؟ فلاں جگہ جاؤ۔ اور کچھ اور پریشانی ہے، گھر میں کہیں آگ لگ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، بیٹا فیل ہو گیا، کچھ تو کسی نے کر دیا ہے، تو اب اس کا علاج وہاں جائیں گے، اس کا علاج کرانے کے لیے وہاں جائیں گے، یہ شفا وہاں ملے گی، یہ مصیبت وہاں سے دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا کوئی میرے بھائیوں۔ آج کے دور میں اکثر مسلمان مصیبت کی گھڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ ہر جب گھڑی آتی ہے تو ہر چیز دکھتا ہے، ہر در دکھتا ہے، اللہ کا در نہیں دکھتا ہے، ہر بارگاہ دکھتی ہے لیکن اللہ کا بارگاہ نہیں دکھتا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک آدمی آج کا مسلمان دعاؤں کے معاملے میں اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بدعقیدہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے دربار کو چھوڑ کے کہیں چلا گیا اور وہاں اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی تو اب عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے، یہ در ایسا در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، یہ در ایسا در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا اور پختہ ہوتا ہے۔ ایک بار اپنا گیا، دوسرے بار پڑوسی کو بھی جانے کے لیے حکم دیتا ہے، وہ رگلاتا ہے تو بھی چلا جا، دیکھ میں نے یہ گیا تو میرا یہ کام ہو گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، بہت پختہ بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا۔ دینے والا کون ہے؟ کون ہے دینے والا؟ اللہ رب العالمین ہے۔ دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ دے سکتا کوئی؟ اب اللہ تعالیٰ کے دینے کا 2 طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ ہی۔ آپ کہیں کسی کے درگاہ پہ چلے جائیں یا کسی در پہ چلے جائیں، کسی بارگاہ میں چلے جائیں، اگر آپ کو کچھ ملا ہے تو اللہ کے دینے سے ملا ہے، جہاں آپ گئے وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے دینے کا 2 طریقہ ہے، جائز طریقے سے مانگیں گے، حلال طریقے سے مانگیں گے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے مانگیں گے، اللہ خوشی خوشی دے دے گا، تم کو دے گا بھی اور تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ بھی کرے گا، تمہارے ایمان کو اور پختہ بھی کرے گا۔ یہ بندہ ایسا آیا ہے کہ یہ سوچتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ مدد، نصرت، نعمت، رحمت میرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اسی لیے تو میرے پاس آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور مزید نعمتوں کو پختہ کرتا ہے، ایمان پختہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، ایمان پر جمع دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی
ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، مانگنے کا، نعمتوں کو پانے کا غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسری جگہ پہ جا کے مانگتا ہے۔ یاد رکھنا، دوسری جگہ بھی اگر کوئی دیتا ہے، دوسری جگہ بھی دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ کا، ناجائز طریقے سے مانگیں گے، دے گا اللہ تعالیٰ، اگر دے گا تو ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، لیکن یہ دے کر کے اللہ تعالیٰ ایمان تمہارے دلوں سے چھین لیا ہے، ایمان سے محروم ہو گئے۔ ایمان کی دولت، توحید کی دولت تم محروم ہو گئے، تمہارے اندر شرک آ گیا، تمہارے اندر کفر آ گیا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، بلکہ تمہارا ایمان چوری ہو گیا میرے بھائیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اب بولتے نہیں ہے، وہاں جانے سے ملتا ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی آدمی پتھر کی مورتی بناتا ہے، اس سے بھی مانگتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آپ بتائیں، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جو لوگ پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں، جو لوگ سورج سے مانگتے ہیں، چاند سے مانگتے ہیں، ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آپ بتائیں ایمانداری سے، ملتا ہے کہ نہیں؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ یہی دیتا ہے، تو پھر تو یہ عقیدے میں اور وہ عقیدے میں کیا فرق ہے؟ یہ عقیدے میں اور وہ عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر پتھر سے بھی ملتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، پتھر کے پاس جانے سے ملتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اور حجرے کے پاس جانے سے ملتا ہے تو بھی اللہ دیتا ہے، مسجد میں دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایمان بچا کے کہیں دیتا ہے، کہیں ایمان لے کر اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اب انسان کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ آخری چیز میرے بھائیوں، ایک دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، دوسرا یہ اپنی دعا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما ینصر هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا، اس امت کے کمزور لوگوں سے۔ امت کے مسلمانوں میں جو کمزور لوگ ہیں، کسی بھی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جو اس امت کے کمزور لوگ ہیں نا، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کیسے؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، وہ جو بیچارے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو کھانے کے لیے نہیں ملا، جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، اپاہج قسم کے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کا بھلا کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کی نمازوں کے اندر خلوص ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کی عبادتوں میں اتنا خلوص نہیں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک مفلس آدمی، ایک ضعیف آدمی جس طرح عبادت کر لیتا ہے نا، دوسرے لوگ ویسا نہیں کر پاتے، ان کی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے۔ اب بتائیں، ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کی دعاؤں میں زیادہ تاثیر ہوگی جو آدمی یعنی تڑنگا آدمی ہے، چلتا پھرتا، اس کی دعا میں تاثیر ہوگی میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس امت کی اللہ مدد کرتا ہے اس امت کے کمزوروں کے ذریعے سے، کمزوروں کی مدد، کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے، کمزوروں کی نمازوں کی وجہ سے، اور کمزوروں کی اخلاص اور اللہیت کی وجہ سے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو یہ پیغام دیے ہیں کہ اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو وہ اسباب، وہ ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تیری نصرت اور مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، عقیدے کی پختگی اور خالص تیری عبادت کرنے کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت کی گھڑی ہو، خوشحالی کی گھڑی ہو، بدحالی کی گھڑی ہو، خوف اور امن کی گھڑی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا، نیک بنا، صالح بنا، سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين